الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، شب و روز مختلف عنوانات سے، مختلف حصوں سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے حوالے سے گفتگو سننے کا موقع میسر آتا ہے۔ آج جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، یہ آیت شان محبوبیت کو آشکار کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ان سے فرمائیے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلیے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا، وہ کہتا تھا ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ تو جب اس قبیلے نے ڈائریکٹ اعلان کیا کہ ہمارا باری تعالیٰ سے رابطہ ہے، ہمیں محبوب علیہ السلام کی ضرورت نہیں، تو قرآن پاک کی آیت اتری، نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے آپ فرمائیے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور والا بڑے دعوے کرتے ہیں، لیل و نہار کی گردشیں انسان کو بہت کچھ سمجھا دیتی ہیں،
ہر بندہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور مجھے بڑا عشق ملا ہے۔ یقین فرمائیں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، عشق بھی میرے آقا کے صحابہ پر ناز کرتا ہے، عشق بھی ناز کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے مولانا روم علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا عشق کہتے کس کو ہیں، تو مولانا روم نے ایک خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو آکاش بیل کہتے ہیں، اور ہماری سرائیکی زبان میں اس کو لوت بوٹی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو مختلف دیہاتوں کے اندر یا مختلف سڑکوں کے ارد گرد آپ کو نظر آتی ہوگی کہ ککر کے درخت ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ایک پیلے رنگ کی بوٹی ہوتی ہے جس نے پورے درخت کو جو ہے نا ڈھانک کے رکھا ہوتا ہے، اس کو آکاش بوٹی کہتے ہیں۔ یہ آکاش بوٹی کو جو ہے حقیقت میں اس کا نام عشق بوٹی ہے، یعنی اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی درخت پر ڈال دیا جائے، صبح دوپہر شام چند روز کے بعد دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سارا پورے کا پورا جو درخت ہوتا ہے اس آکاش بوٹی نے، اس عشق بوٹی نے، اس لوت بوٹی نے اس کو سارے کا سارے درخت کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر یہاں تک نہیں بلکہ اس کی جڑوں تک چلی جاتی ہے، وہ سرسبز و شاداب درخت کو خشک جب تک نہیں کرتی اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو کہا ایک آکاش بوٹی، عشق بوٹی کسی درخت پہ لگ جائے، اس کی ہیئت کو، اس کی کیفیت کو اور اس کی شکل کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور اگر کوئی کہے مجھے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، مگر شکل سے عشق ظاہر نہ ہو، وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے، حقیقی معنی میں عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حقیقی معنی میں وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق وہی ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اگر کسی کو صفرا، ہیپاٹائٹس یا کوئی بیماری ہو جائے تو آپ یہ کہتے جناب اس کو صفرا کی بیماری ہوئی ہے، یہ ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے، تو اس کی شکل جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، اور پوچھا جاتا ہے جناب تجھے کیا ہوا، وہ کہتے جی مجھے یرکان ہو گیا، مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ ہیپاٹائٹس کی بیماری اپنے اثر کو تمہارے چہروں پہ چھوڑے اور عشق کا روگ تمہارے چہروں سے نظر نہ آئے۔ اگر کوئی بندہ اچانک کمزور ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یار تمہیں کیا ہوا، وہ کہتے جی مجھے شوگر ہو گئی ہے۔ یہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کو ایسے خشک کر کے رکھ دیتی ہے، یار تجھے شوگر چمٹے، وہ بتا دیتی ہے چہرے سے کہ اس کو شوگر ہے۔ ہیپاٹائٹس ہو جائے تو چہرے کی زردی بتا دیتی ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، یرکان ہو گیا ہے، صفرا ہو گیا ہے، اور کہے مجھے محبوب کا عشق ہے، اور عشق والی صورت سے چہرہ نظر نہ آئے کہ جیسے محبوب کی صورت ہے ایسی صورت بھی نظر نہ آئے، تو یہ دعویٰ ہو سکتا ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت اور معنی خیز بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی مفسر سے کسی نے سوال کیا حضور والا یہ بتائیں یہ جو داڑھی مبارک ہے نا یہ انسان کے بالغ ہونے کے بعد کیوں یہ چہرے پر اگتی ہے؟ سنتے پہ ہو؟ یہ داڑھی مبارک بالغ ہونے کے بعد چہرے پر کیوں نظر آتی ہے، یہ کیوں اگتی ہے؟ اس مفسر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بات دراصل یہ ہے سر کے بال پیدائشی ہوتے ہیں، داڑھی کے بال بالغ ہونے کے بعد اگتے ہیں مردوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے سر کے بال تو قدرتی ہیں، کہے گا کوئی جی مجبوری ہے، اور جو داڑھی کے بال ہیں بالغ ہونے کے بعد چھوڑتا ہوں کیونکہ اس داڑھی کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ میں دیکھتا ہوں بالغ ہونے کے بعد دعویٰ کرتا ہے یا محبوب سے عشق کر کے صورت بھی ویسی بناتا ہے؟ یہ صرف دعویٰ کرتا ہے یا محبوب علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ کر کے صورت بھی ویسے بناتا ہے؟ اگر کوئی کہے حضور والا یہ جو داڑھی مبارک ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، صوفیاء کہتے سنت مؤکدہ ہے، مگر اصفیاء اور ازکیاء سے پوچھو اس کا تعلق داڑھی سے عشق سے ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر وقت کہتا ہے جیسے میرے یار کی صورت ہے میری صورت بھی ویسے ہو جائے، جیسے میرے یار کی گفتار ہے میری بھی گفتار ویسی ہو جائے، جیسے میرے یار
کا کردار ہے، میرا بھی کردار ایسا ہو جائے۔ اس داڑھی کا تعلق سنت مؤکدہ تو ہے مگر تعلق عشق سے ہے کہ جب یہ قبر میں جائے گا فرشتے کہیں گے میرے مالک اس کے اعمال جیسے بھی ہیں مگر تیرے یار کی صورت بن کے آیا ہے، مگر تیرے یار کی صورت بن کے آیا ہے۔ تو حضور والا یہ محبوب علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، محفلوں میں جا کے غلامی رسول کے نعرے مارنا آسان ہے، در حقیقت جو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر زندگیاں بھی لٹاتے ہیں، جانیں بھی لٹاتے ہیں، مال بھی لٹاتے ہیں، اولاد بھی لٹاتے ہیں، اگر یہ کوئی عشق کا قبیلہ ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قبیلہ ہے۔ عزیزان محترم، صرف یہاں تک بات نہیں ٹھہری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سواری لے کے، سخت گرمی جون جولائی کا مہینہ ہے، ایک چٹیل میدان میں ایک درخت کے گرد ایسے کھڑے ہیں کہ اس میدان کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے عمر بن الخطاب یہ سخت گرمی ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی، آپ اس میدان میں چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ عاشقوں کے سینے پہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا مجھے نہیں خبر، یہ سخت گرمی مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ جون جولائی کا یہ سخت مہینہ نظر نہیں آ رہا، میں کیا کہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ یہ وہ میدان ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، سواری پہ اسی انداز سے گزرے تھے، میں مصطفیٰ کی ادا کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا میں کھڑا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو مجھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بلایا اور فرمایا علی بن ربیعہ ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، فرمایا میری سواری پر بیٹھو۔ ہم اونٹ پہ سوار ہو کے چلے گئے، ایک میدان آیا، وہاں میں نے دیکھا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سنگریزوں کا پہاڑ وہ میدان ہے، اور ایسے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ یہاں پہ مجھے لے کے آئے ہیں، یہاں تو سنگریز ایک چٹیل میدان ہے، پتھر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کے آپ مسکرائے تھے اور پھر مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں علی بن ربیعہ بات دراصل یہ ہے میں ایک دن محبوب علیہ السلام کے ساتھ، محبوب نے فرمایا اے علی میری سواری کے ساتھ میرے پیچھے بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، اسی چٹیل میدان میں آئے اور محبوب علیہ السلام نے عرش کی طرف دیکھا، مسکرائے اور پھر میری طرف دیکھ کے مسکرائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اس کی رحمت مسکرا رہی ہے، اس کو دیکھ کے تجھے مسکرا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے صرف اور صرف ادائے مصطفیٰ کو پانے کے لیے تجھے ساتھ لے کے ہوں، اس میدان میں میرے آقا آئے تھے اور مسکرائے تھے، مجھے نہیں پتا کیوں مسکرائے تھے۔ مجھے یہ بتائیں جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو حاصل کرنے کے لیے کریا کریا گاؤں گاؤں میدانوں میں اور مختلف خشک موسموں میں جاتے ہیں، جو مسکراہٹ کو لینے کے لیے اتنا تگ و داؤ کرتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی چاہت کو لینے کے لیے کتنا تگ و داؤ کرتے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وضو کرنے کے بعد ایسے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور والا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خود نہیں پتا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میں تو کسی کی ادا کو ادا بنا کے اپنا رہا ہوں۔ میں میرے آقا علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اسی طرح دیکھا تھا، میں نے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کھڑی کی اور آپ مسکرائے، اس کے بعد عثمان غنی نے یہ ادا بنا لی ہے کہ میں محبوب کی مسکراہٹ پہ مسکرا رہا ہوں۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف سے باہر بیٹھے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور والا آپ یہ کھانا ادھر بیٹھ کے کیوں تناول فرما رہے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد نبی شریف ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ فرمایا بات یہ ہے یہ مسجد نبی شریف مجھے بھی نظر آ رہی ہے، اس کا صحن بھی نظر آ رہا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں وہ عثمان غنی ہوں۔ ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں دیکھا تھا کھانا کھاتے ہوئے، میں نے کہا میں مصطفیٰ کی ادا کو اپنا لوں ذرا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، عشق پر عمل پیرا ہونا یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں چند عاشقوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ پھر اٹھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں یا دعویٰ کے اوپر دلائل بھی اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو حضور والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام صحابہ ہیں انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، صرف نعرے نہیں لگائے، انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھی خرچ کیا، اولاد بھی خرچ کی، چہرے بھی ویسے بنائے، پیرے بھی ویسے بنائے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ویسا تھا، محبوب کے ایک ایک انداز کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں، یہ خاموشی سے نہ بیٹھا کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھر میں سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی، میری سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اتنے میں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے کی انوار اور ضیاء پاشیوں سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، میری گم شدہ سوئی مل گئی، میں نے سوئی اٹھائی اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا چمکدار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے چہرے کی روشنی کو نہیں پا سکیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ہوگا یہ تو بدبختی ہوگا۔ فرمایا ہاں یہ وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن میرے چہرے کے نور کو نہیں پا سکے گا، جس کے سامنے میرا نام آئے وہ درود نہ پڑھے۔ یہ خاموشی اور نیند کے ماحول کو چھوڑیے، یہ سامنے بیٹھ کے سارے نیند کر رہے ہیں، ایسے تو تقریر نہیں ہوگی۔ تو جناب والا جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود اور سلام پڑھنا ہے۔ جب کسی صحابی کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، صحابیہ کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، کسی بزرگ کا ذکر آئے تو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے، کہ چپ رہنا ہے، چپ نہیں رہنا، بولنا ہے۔ جب سے آپ چپ ہوئے تو پھر مسائل زیادہ بنتے، بولتے رہا کریں۔ اس پنکھے کو ادھر کر دو۔ عزیزان محترم، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن جموح، سبحان اللہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تازہ سبق پڑھایا ہے۔ تو حضرت عمر بن جموح یہ جب جنگ احد ہوتی ہے، یہ ان کے 4 صاحبزادے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور مجھے بھی اجازت چاہیے۔ 4 بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ کا ایک پاؤں معذور ہے، آپ تندرست انسان کی طرح چل نہیں سکتے، بس اس سے احتیاط والا جملہ میں اور کچھ نہیں بول سکتا۔ جو خطیب مختلف نام لیتے ہیں جی وہ تھا ایسا، ہاتھ خشک تھا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے ذہن میں اور نہیں ہے کہ ان کا ایک پاؤں سے وہ معذور تھے اور تندرست انسان کی طرح چل نہیں سکتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کاش علماء کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بھی سمجھیں۔ احتیاط کے جملے ہیں کہ تندرست انسان کی طرح چل نہیں سکتے، پاؤں سے وہ معذور ہیں، اور جو معذور ہوتا ہے اس پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ تو ان کے 4 بیٹے کہنے لگے ابا جی ہم تو جا رہے ہیں میدان جنگ میں، آپ کس لیے جائیں گے؟ آپ تو معذور ہیں، آپ کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جہاد فرض نہیں ہے، عشق تو فرض ہے، عشق تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاگو ہے، مجھے جانے دیجئے۔ اب آپ جاتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چونکہ آپ ایک پاؤں سے معذور ہیں آپ جا نہیں سکتے۔ عرض کرنے لگے آقا میری خواہش یہ ہے کہ جس ہیئت سے میں دنیا میں چلتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح چلتا ہوا نظر آؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ میری ٹانگ معذور ہے مگر عشق میں معذور نہیں ہوں، عشق میرا اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو حضور والا کرم فرمائیے، مجھے اجازت دیجئے۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ جب گھر آئے تو بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ نے جا کے زبردستی اجازت لی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے گھر میں بندہ بیوی کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، تو بیوی نے کہا اگر اجازت لے ہی لی ہے تو پھر واپس یہاں نہ آنا، کیونکہ وہاں
تو ایسا نہ ہو کہ آپ چونکہ قدم سے ایک پاؤں سے معذور ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ میدان چھوڑ کے آ جائیں تو کہنے لگے نہیں یاد رکھنا میں اب واپس نہیں آؤں گا، اور وہیں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے واپس اپنے گھر میں نہ بھیجنا، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جب یہ میدان جنگ میں گئے، اور کئی کافروں کو نعرے سکر کرنے کے بعد خود شہید ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شہداء کے اجساد مبارکہ کو سواریوں پہ رکھو اور شہر مدینہ کی طرف لے چلو۔ ساری سواریوں کو، سارے جناب شہداء کو سواری پہ رکھا، مگر عمر بن جموح کی سواری پیچھے پیچھے جبل احد کی طرف جاتی ہے، شہر کی طرف نہیں جاتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عمر بن جموح کے گھر والوں بتاؤ جب یہ گھر سے چلے تھے کیا دعا کی تھی؟ آقا یہ دعا کی تھی کہ میرا جسم واپس نہ آئے۔ فرمایا ان کی دعا پھر عرش معلی تک چلی گئی ہے، ان کی تدفین یہیں ہوگی۔ آپ تو ذکر مصطفیٰ کے فتوے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فتوے نہیں پوچھے، انہوں نے جان دے دی ہے، جسم کے اعضاء کو نہیں دیکھا۔ محبوب علیہ السلام آپ تو بہانہ کرتے ہیں ہم بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، کیسے محبوب کے ذکر میں جائیں؟ بڑے مہمان آ گئے تھے صحیح اس لیے نہیں آئے، فلانا مسئلہ ہو گیا۔ عمر بن جموح سے پوچھو، انہوں نے کہا ٹانگیں سلامت بے شک نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سلامت ہے۔ یہ نبی کی محفل میں آنے کے لیے ٹانگوں کی سلامتی نہیں، دل کی اور عشق اور محبت کی سلامتی ضروری ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، جیسے مسجد نبوی شریف میں آپ کی جلوہ گری ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بندے کھڑے ہو گئے۔ جب بندے کھڑے ہوئے نا، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے۔ ایک صحابی بیر تھے، آواز، اچھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، جیسے آپ حج پہ تشریف لے گئے نا تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ ساتھ تھے۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمائے تو جیسے سامنے والا سن رہا تھا اسی طرح آخری بندہ بھی سن رہا تھا۔ اور میرے آقا کا یہ معجزہ ہے، جب آپ مسجد نبوی شریف میں خطاب فرماتے تو وہ آپ کی آواز مبارکہ دور دور تک جاتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں یہ بھی سنتے تھے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ وہ صحابی جہاں کھڑا تھا بہر گلی میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کو تو واسطے دے دے کے بٹھانا پڑتے، آپ پھر نہیں بیٹھتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ بیٹھتے نہیں، کبھی سلام میں کھڑے نہیں ہوتے، مزاج ہی عجیب ہے آپ لوگوں کا۔ مگر وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھ گئے۔ جب لوگ نکلے نا تو لوگوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا مالکوں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، مالکوں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ تو کہا آپ کو تو نہیں کہا، فرمایا آواز یار کی پہنچنی چاہیے، جب یار کی آواز پہنچی ہے تو ہم بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو کسی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے سوال کیا کہ حضور یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو ایک مرید بیٹھا تھا، کوئی ہوتے نا ایکٹیو بندہ ہونا چاہیے، اللہ کرے کوئی اوور ایکٹیو نہ ہو، خصوصاً اپنے مرشد کے سامنے۔ تو ایک اوور ایکٹیو بیٹھا تھا، وہ جواب دینے لگا، جیسے وہ جواب دینے لگا آپ نے فرمایا خاموش۔ وہ چپ ہو گیا، 70 سال زندہ رہا، بولا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیوں بولتے نہیں؟ کہا ایک دفعہ میرے مرشد نے کہا تھا خاموش، پھر نہیں فرمایا بول۔ جب انہوں نے کہا خاموش تو چپ ہو۔ مجھے دیکھتا ہے جو بھی لیتا ہے نام تیرا، میں تو خاموش ہوں، حالت میری خاموش نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، وہ صحابی وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا یہی لے بہانے ان کو ہوتے ہیں جو دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے، تو ان کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں۔ جب مالکوں کی آواز پہنچ گئی بیٹھ جا، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حبشی تھے۔ وہ نا ان کے چونکہ حبشیوں کے آپ نے دیکھے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، اور گھنگریالی بالوں میں درمیان سے مانگ نہیں نکلتی، زلفیں ہوں نا بال سیدھے ہوں۔ عموماً تو یہ جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں یہ زلفیں بنتی نہیں ہیں، وہ وہیں پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ایسے مڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھے ہوتے نہیں۔ تو وہ حبشی صحابی تھے، مانگ جو نکل نہیں سکتی تھی، مگر وہ دیکھتے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب جب اپنے واللیل کی زلفوں میں کنگھی فرماتے ہیں تو ادھر سے بھی بال ہوتے ہیں، ادھر سے بھی بال ہوتے ہیں، اور درمیان میں وہ مانگ نکلتی ہے۔
تو اس نے کہا یہ ایک سنت رہ گئی، ہم تو یہ سنت نہیں خیال کرتے۔ فرمایا وہ ایک سنت رہ گئی مانگ والی، چونکہ بال میرے گھنگھریالے ہیں، کیسے سنت ہوگی؟ یاد رکھیے آج ہمارے کچھ نوجوان بچے نا، محفل مہینہ ختم ہو گیا، ساؤنڈ سیٹ نہیں ہوا، یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں نا، یہ عورتوں کی طرح وہ پف لگاتے ہیں بالوں کو روکنے والا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہ کہا نے اس پر بڑے کلام کیا ہے، فرمایا ہر وہ زیور، ہر وہ چیز جو عورتیں استعمال کرتی ہیں مرد استعمال کرے تو مشابہت ہے، اور جو عورتوں کی مشابہت مرد کرے اور جو ہے عورتیں مردوں کی مشابہت کریں، اس پر زمین آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اب ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ درمیان میں مانگ نکالیں، مگر ہم نے وہ عورتوں والے زیورات کو استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اکیلا یہ نہیں کہ آپ میلاد سن کے چاول کھا کے چلے جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے، مسائل بھی یاد رکھا کریں۔ وہ بالوں کے اوپر ایسے پف لگانا یہ منع ہے، یہ شریعت نے اس کو منع کیا، یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ اور کتنے ظلم کی بات ہے، حج پہ گئے ہوتے ہیں نا تو کئی نوجوان آ جاتے ہیں، صحیح ایک مسئلہ ترسو جی حج تے زبردستی ساکو ماں پیو بھیج دیتے، حج تو فوری بعد میری شادی ہے، ایسا قصر کرا سکتے ہیں؟ کیوں؟ وہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ولیمے والے دن بال نہ ہوئے تو لوگ کہیں گے یہ گنجا ہے، اس نے حلق کروایا ہوا ہے، حسن اور خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا، بد صورت لگیں گے، تو اجازت ہے ہم قصر کروا لیں۔ میں سوچتا ہوں یارو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر بال نہیں دے سکتے، کل ضرورت پڑی تو نبی کے نام پہ سر کیسے دے سکتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ حلق کروانا افضل ہے مگر قصر کی بھی اجازت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے زیادہ پسند حلق کو کروایا ہے یا قصر کو کروایا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کرنا ہے۔ عزیزان محترم، تو وہ جو حبشی صحابی تھے انہوں نے دیکھا نا میں مانگ نہیں نکل سکتی، لیکن یہ محبوب کی ادا ہے اور یار کی ادا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک لوہے کی سلاخ کو گرم کیا، گرم کر کے ایسے سر پہ سیدھا لگا کے مانگ نکال دی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہتے میں قبر میں محبوب علیہ السلام کے ودھا کے چہرہ کے سامنے ایسا نہیں جانا چاہتا کہ میری ایک سنت بھی رہ چکی ہو، مانگ میں نے اس لیے نکالی ہے کہ یہ بھی میرے محبوب کی سنت پوری ہو جائے۔ نوجوان میرے بچوں سمجھو اس بات کو، محبوب علیہ السلام کا عشق بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے، اور محبت تب آتی ہے جب بندہ اتباع رسول میں کامل ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق دیکھیے۔ میدان جنگ میں نا دو بھائی تھے، قد ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، میرے آقا علیہ السلام سلیکشن فرما رہے ہیں کہ کس کس نے میدان جنگ میں جانا ہے۔ اچھا یہ جو دونوں بھائی تھے قد چھوٹے تھے مگر تیر انداز بڑے تھے، تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے صفیں لگوا دی، فرمایا کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ دونوں بھائی نا انگلیوں کے بال اوپر ہو کے کھڑے ہیں تاکہ ہمارا قد بڑا نظر ہے اور میدان جنگ میں جائیں۔ یار وہ نبی کے نام پہ مٹنے کے لیے کافی تھے اور ہم نبی کے نام پہ لٹنے کے لیے بھی روتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمارے تو نصیب میں محبوب کے محفل ذکر ودھا کے چہرے کی محفل بھی نصیب میں نہیں ہے، اس کے لیے پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، اب وہ انگلیوں کے بال کھڑے ہوتے ہیں تاکہ قد بڑے نظر آئیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بچوں تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارے قد چھوٹے ہیں، ابھی تم میدان جنگ میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا حضور تیر بھی چلا سکتے ہیں؟ پھر بڑے کو محبوب نے فرمایا چلو تو جا سکتا ہے، یہ ابھی چھوٹا ہے، تیرا بھائی یہ نہیں جا سکتا۔ چھوٹے نے کہا حضور ایک کرم فرمائے ہمیں کشتی کروا لے، دیکھ لیں کون جیت جاتا ہے۔ اب بڑے کی سلیکشن ہو گئی، چھوٹے نے اپنے بھائی کے کان میں کہا اے میرے بھائی تیری تو سلیکشن ہو چکی، محبوب جو فرما دیتے ہیں دوبارہ اس بات کو تبدیل نہیں فرماتے، تجھے تو اجازت مل گئی ہے، تو ایسے کر تو نیچے گر جا، میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں تاکہ میرے مصطفیٰ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یارو آخر وہ بھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جیسے صحابیہ یہ جنگ احد ہوئی نا تو مدینے کے راستے پہ ایک صحابیہ کھڑی ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، پوچھتی ہیں بتاؤ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حال کیسا ہے؟
انہوں نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہا میں نے بھائی کا نہیں پوچھا, مجھے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کے بارے میں بتائیے, واللیل کی زلفوں والے محبوب کے بارے میں بتائیے, ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کے بارے میں بتائیے, طٰہٰ کے تاج والے, یاسین کے سہرے والے محبوب کے بارے میں بتائیے, علم نشرح کے سینے والے محبوب کے بارے میں بتائیے. وہ قافلہ چلا گیا. دوسرا آتا ہے, پوچھتی ہے بتائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تیرا خاوند دنیا سے چلا گیا, تو بیوہ ہو گئی, وہ شہید ہو گیا. کہا میں نے خاوند کا نہیں پوچھا, مجھے بتائیے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر تیسرا قافلہ آیا, تیرے بیٹے شہید ہو گئے. فرمایا بیٹوں کا نہیں پوچھا, مجھے بتائیے محبوب علیہ السلام کیسے ہیں؟ جب والضحیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو زور سے بولتی ہے یا رسول اللہ آپ جب سلامت ہیں تو کوئی غم نہیں, چاہے ساری کائنات دنیا سے چلی جائے محبوب آپ سلامت رہیں, کوئی غم ہی نہیں ہے. آپ سلامت رہیں, کوئی غم ہی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ ہیں, ایک کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبداللہ بن جہش حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھیے عشق انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے, شاید کوئی وظیفہ اس مقام تک انسان کو نہیں لے جاتا, کیونکہ عشق کی پرواز سب چیزوں سے بلند ہوتی ہے. شاید یہ مجمع عشق والا نہیں ہے, میں یہ موضوع ہی چینج کر دیتے ہیں, اس طرح نہیں. پتہ نہیں, اچھا دیکھیں نا, بندہ کبھی کوئی سستی کرے, ایک نماز نہ پڑھے اگلی نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا. کیونکہ کل ہم ملتان نہیں تھے تو کل آپ نے خطاب نہیں سنا, آج پھر ساری سستی ہے. روزانہ سنتے ہیں تو ایکٹیو رہتے, ذرا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہیے. اسی طرح بولتے رہیے. ابھی تقریر تو شروع نہیں ہوئی, ابھی تو آپ کا مزاج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیسے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں کھڑے ہیں اور میرے آقا اپنے ہاتھوں سے تیر عطا فرما رہے ہیں. سعد یہ بھی چلاؤ, یہ بھی چلاؤ, یہ بھی چلاؤ. اب اس بات کے راوی حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. فرماتے ہیں ایک میدان جنگ میں مجھے تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی نا, تو میں بیٹھ گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے علی ابھی تم جوان ہو, کھڑے ہو جائیے. اے علی ابھی آپ جوان ہیں, کھڑے ہو جائیے. میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, بندہ نیا تھا. میں سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا. آقا یہ کون ہے؟ بندہ نیا ہے, مجھے کہتا ہے علی آپ جوان ہیں, کھڑے ہو جائیے, آپ ہمت نہ ہاریے. میرے آقا نے فرمایا علی یہ کوئی انسان نہیں, یہ جبریل امی تھے, تیرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر رہے تھے. یہ جبریل امی تھے, تیرا ہاتھ پکڑ رہے تھے. تو عزیزان محترم, یہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کے اندر, اگرچہ بخاری شریف میں ایک اور صحابی کو بھی محبوب نے یہ فرمایا ہے, لیکن اکثر یہ شفا شریف اور دوسری کتابوں میں ہے کہ جب جتنے بھی جنگ احد میں جتنے آپ کو حال احوال سیرت کی کتاب میں ملیں گے, یہ سب میں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیر جب دیتے نا, فرماتے اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو, تیر چلائیے. حضرت علی فرماتے واہ عشق تیری کیا بات ہے, تو بازی لے جاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک جو بھی آتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, پر یہ سعد وہ ہیں جن کو مصطفیٰ فرما رہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اچھا یہ حضرت سعد نا جب فتح مکہ ہوا, محبت دیکھیے, مکہ شریف میں بیمار ہو گئے اور شدید بخار ہو گیا, اور میرے آقا علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا اے سعد تجھے تکلیف ہے اس لیے رو رہا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا نہیں حضور, میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں ہم نے آپ کا ساتھ دیا, آپ سے محبت کی, سب کچھ آپ کو جانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
آقا ہم نے سب کچھ آپ کو مانا ہے، آپ کو جانا ہے، آپ کے لیے گھر بار چھوڑا ہے، ہم نے ہجرت کی ہے اور مکے سے ہم مدینہ گئے ہیں، اب مدینے سے یہ فتح مکہ ہوا ہے، اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں بیمار ہو گیا ہوں، اگر میرا وصال انتقال ہو جائے گا یہ کافر اور مشرکین تانے دیں گے، دیکھا نا یہ سب کو چھوڑ کے گیا تھا، پھر موت تو مکے میں، یا آقا میرے لیے دعا کریں مجھے مکہ کے اندر موت نہ آئے، مجھے کسی اور شہر میں آ جائے، یعنی کوئی تانا نہ دے، یہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساتھ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر بالفرض آپ کا وصال ہو گیا تو تجھے اٹھا کے مدینے لے جائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، اے سعد ادھر میرے قریب آئیے، میں ان کے قریب گیا، فرمان لگے ذرا ایک نکر پہ چلیے ایک دعا کرتے ہیں، جیسے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نکر پہ چلیے اللہ کی بات کرنی ہے تو بازار میں کرو، ہاں جی اللہ کی جب بات کرنی ہے تو برسر ممبر کرو، برسر دار کرو، برسر بازار کرو، یہ نکر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، بات یہ جب علیحدہ یار سے بات کرنی ہو پھر نکر ہوتی ہے، یار کی بات کرنی ہو تو پھر برسر میدان کی جاتی ہے، برسر ممبر کی جاتی ہے، پھر ایک کونے میں بیٹھ کے چھپ کے نہیں ویڈیو بنائی جاتی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم پھر کیا ہوا کہ حضرت سعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا پہلے آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یار کاش ہم اپنے علماء کے پاس اور اپنے بزرگوں کے پاس جاتے اور کہتے ایک قطرہ عشق کا مل جائے، ہمیں تو کہتے میں نے یہ دیکھا ہم جب علماء کے پاس جاتے مشائخ کے پاس صحیح 5 منٹ ٹائم تھے وہ مر گئے، فلانا کم تھی گئے فلانا، وہ صحابہ کا عشق دیکھیے، جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد کہتے ہیں عبداللہ بن جاش نے کہا پہلے آپ دعا کیجئے پھر ہم دعا کریں گے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اے اللہ کوئی ایسا کافر جو طاقتور ہو جنگجو ہو اس کو میرے مقابلے میں بھیج، میں اس سے لڑتا رہوں، آخر کار وہ قتل ہو جائے، اس کا سامان اس کے زیرہ اور اس کے بعد جو اسلحہ ہو میرے قبضے میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں آمین۔ جب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ختم ہو گئی، اب حضرت عبداللہ بن جاش دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے کسی ایسے کافر کے مقابلے میں بھیج جو طاقتور ہو جنگجو ہو فن حرب کو جانتا ہو جنگ لڑنے کے اصول و ضوابط کو جانتا ہو، لڑتا لڑتا آخر کار وہ مجھے شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد میرا ناک بھی کاٹ دے میرے کان بھی کاٹ دے اور میں اسی طرح جنت میں چلا جاؤں، اور جب تیرے سامنے آؤں تو مجھے اے میرے رب مجھ سے تو ایک سوال کرے، وہ کون سا سوال کرے؟ تو یہ سوال کرے کہ یا عبدی فی ما جودیا انفو کا وآذنوں کا، اے میرے بندے یہ بتا کس جرم کی وجہ سے تیرا ناک اور کان کاٹے گئے؟ میں کہوں گا فی کا وفی رسول کا، یہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے کاٹے گئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے اے اللہ تو فرمائے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی طرح ہوا کہ میں نے کافر کو مارا، زیرہ اور سامان میرے قبضے میں آئے، تو میں نے وہ جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن جاش کو ان کے مقابلے میں جنگجو آیا، فن حرب کا ماہر آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن جاش کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد اسی طرح کان کاٹا، کان کاٹے اور ناک کاٹا، اور کہتے جو ان کی دعا تھی وہ میرے منظر آنکھوں کے سامنے تھا کہ جب یہ بارگاہ خداوندی میں جائیں گے اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا یہ کس جرم کی سزا ہے؟ وہ کہے گا تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے یہ سب کچھ کاٹ کے آیا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم عشق کی بات کرنا آسان ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، ثابت قدم الاستقامہ فوق الکرامہ، یہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دعوے کرتے ہیں چند دن کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے، کامل وہ ہوتے ہیں جو پہلے دن سے آخری دن تک قائم رہے۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوتی ہے استقامت۔ تو حضور والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر یہ نوجوان ہیں اور یہ بڑے خوبصورت تھے، مکے کے اندر سب سے زیادہ یہ خوبصورت تھے مصعب بن عمیر۔ ویسے تو میرے نبی کے سارے صحابہ ہی سونے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو میں دیکھتا ہوں، آپ پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی وجہ، کوئی پرابلم ہے؟ وہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں آنے جانے والوں کو، آپ ادھر مجھے دیکھ۔ یہ گندی طبیعت ہوتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا۔ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے مڑ کے کس کو دیکھنا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر دیکھ۔ عزیزان محترم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سونے نوجوان، اور عالم یہ ہے کہ ایک جوڑا صبح پہنتے ہیں، ایک دوپہر اور ایک شام کو۔ آج بھی کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی امیر ترین بندہ ہوگا جو روز سوٹ بدلتا ہوگا، ورنہ اتنے سوٹ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ یہ اس کے کرم کی بات ہوتی ہے یا آزمائش کی بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اور سوٹ، شام اور سوٹ، دوپہر کو اور سوٹ، 3 سوٹ بدلتے ہیں۔ ان کے جو تسمے ہیں نا وہ بھی سونے کے ہیں، جوتی کے تسمے، اور وہ خوشبو جو لگاتے ہیں پورے عرب میں ایسی خوشبو کوئی نہیں لگاتا۔ اب یہ حسن، یہ نکھار، یہ کپڑوں کا بدلنا سب کچھ ہے، ایک دن والضحیٰ کے چہرے والے محبوب پر نظر پڑتی ہے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ بس محبوب کی نظر پڑتی ہے اور پھر ان کو کمرے میں مقید کر دیا جاتا ہے۔ چچا نے اور ماں نے کہا خبردار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پہ نہیں جانا۔ تو آپ عربی کا شعر پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ بنتا ہے، میرا دل ان کی گلی میں مثل تیر جاتا ہے، بہت قید کرتا ہوں بیمائے زنجیر جاتا ہے۔ کہا در مصطفیٰ پہ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھ لیتا ہے، پھر وہ اس کو کسی اور کو دیکھنے کی تکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقید رہے، آخرکار عاشق تھے، پہنچ ہی جاتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میرے آقا مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہیں۔ وہ مصعب جو حسن میں بھی مشہور تھا، جو روز کپڑے بدلنے میں، خوشبو استعمال کرنے میں، جس کی جوتی کے تسمے بھی سونے کے تھے، آج اس حال میں اپنے یار کے سامنے کھڑا ہے کہ یہ چمڑے کے پیون چادر پہ لگے ہوئے ہیں، چادر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ واہ حضرت مصعب بن عمیر، تیرے عشق کو کروڑوں سلام، لا تعداد سلام۔ جب میرے مصطفیٰ تجھے دیکھ کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں گے، تیرے عشق کا تو مول پڑ گیا ہوگا نا۔ تیرا عشق اپنے عروج پہ ناز کرتا ہوگا، تیرے عشق کو وہ معراج میسر آئی ہوگی جب میرے مصطفیٰ نے تجھے دیکھا ہوگا۔ وہ مصعب بن عمیر بھی جنگ احد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یا تو وہ زمانہ ہے کہ 3 جوڑے دن میں بدلتے ہیں، آج وہ مصعب بن عمیر ہے۔ جب قبر کے اندر رکھا گیا، ایک چادر تھی کفن کے لیے، اگر اوپر سینے پہ کرتے تو ٹانگیں ننگی ہوتی، ٹانگوں پہ کرتے تو سینہ ننگا ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا میرے صحابہ یہ وہ مصعب وہ ہے جو دن میں کئی سوٹ بدلتا تھا، آج دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے اور اپنے نبی کے لیے عیش و عشرت چھوڑ دی ہے، ساری تنگیاں برداشت کی ہیں صرف اپنے نبی کے لیے۔ فرمایا میرے صحابہ چادر اوپر کر کے ڈال دو اور آپ کی پنڈلیوں پہ، ٹانگوں پہ، قدمین پہ گھاس ڈال دو، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا میرا رب پوچھے گا مصعب یہ سب کچھ عیاشیاں کس کے لیے چھوڑی ہیں؟ یہ کہے گا تیرے لیے اور تیرے مصطفیٰ کے لیے چھوڑیاں ہیں۔ بڑے عشق کا دعویٰ کرنے والے آئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تن من دھن کی جنہوں نے بازی لگائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ باقی تو دعویٰ ہے بس، وہ چلو میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے جو محبوب کے ذکر میں جاتے ہیں، ورنہ عموماً تو آج کل تو ذکر ہی مصطفیٰ کا عجیب لگتا ہے لوگوں کو۔ عزیزان محترم، یہ عشق آپ بھی اولہ یہ دے کم بھی اولے، پڑ جائے پیش جس دے ککھ بھی نہیں چھڑتا پلے۔ یہ عشق ایک ایسی دنیا ہے، عشق ایک ایسی وادی ہے جو آ جاتا ہے یہ قربانی ہی قربانی مانگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں ان کا عالم یہ ہے، میرے آقا ایک دن جلوہ فرما تھے تو ایک ہار نہ آپ نے اپنی ایک صحابیہ کو پہنا دیا،
پھر صحابیہ نے وہ اتارا نہیں، کہا میں ساتھ لے کے جاؤں گی، میرے سرکار نے مجھے ہار پہنایا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس ہار میں ہی جیت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کو ہار لگتا ہے، وہ جیت ہوتی ہے۔ یہ ہار ایسے نہیں پہنائے جاتے، جیتن جیتن سب جگہ کے تو کہے ہار فقیرہ، جیتن دا مل کوڈی نہیں تے ہارن دا مل ہیرا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہیرے دی قیمت لاکھ کروڑا تے کوڈی دی اد کثیرہ، بھلے شاہ جے تو ہارن نہیں سکھیا بے مرشد بے پیرا۔ یہ جو ہار نہیں مانتے وہ بے مرشد بے پیرے ہوتے ہیں، جو جن پر اپنے مرشد کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہار مان جاتے، کسی سے بغض نہیں رکھتے اور کہتے ہیں میرے دل پر، یہ دل کسی کے بغض کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہے۔ یہ کسی سے بغض نہیں رکھتے، جن پر اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے وہ مبغض نہیں ہوتے، وہ بغض رکھنے والے نہیں ہوتے، وہ تو سراپائے رحمت ہوتے ہیں، سراپائے شفقت ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام ہے اصلح بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل لوگ اس کو شریک پڑھتے، یہ لفظ شریق ہے، اصلح بن شریق۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی، ادب دیکھیں اور عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوتے نا تو یہ جو کجاوا تھا وہ کسا کرتے تھے۔ ایک دن نا آپ آرام کر رہے تھے تو جب اٹھے تو غسل واجب ہو گیا، آپ نے دوسرے ایک صحابی کو کہا جلدی جلدی اس طرح نا کجاوا کاس دیجئے، چونکہ میرے آقا فرما رہے چلیں یہاں سے روانگی ہونی ہے، چونکہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ محبوب کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے صحابی نے کجاوا کسا، میرے آقا سوار ہوئے، یہ پیچھے سے غسل کر کے جب جاتے ہیں نا میرے آقا کے سامنے جاتے، میرے آقا مسکراتے ہیں، فرماتے اصلح بن شریق آج کجاوا عجیب بندہ ہوا لگتا ہے تو نے نہیں باندھا، محبوب آپ تو جانتے ہیں۔ پھر محبوب پوچھ رہے ہیں تو نے نہیں باندھا، اگر محبوب یہ نہ دہراتے تو آج یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیسے کی جاتی؟ محبوب نے بتایا عشق والو یاد رکھنا اپنے یار کے سامنے جانے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پاکی شرط ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کجاوا تم نے نہیں باندھا، آقا بس میں وضو سے نہیں تھا اس لیے نہیں باندھا۔ یاد رکھیے میرے آقا ایک دن نا ایک صحابی کو ملتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں السلام علیکم، چپ، السلام علیکم، وہ چپ، تیسری بار آپ نے فرمایا السلام علیکم، پھر میرے آقا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تم نے سنا نہیں؟ حضور سنا ہے، میرا دل تھا زیادہ سے زیادہ میرا یار مجھے سلامتی کی دعائیں عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ سلامتی کی دعائیں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر جو چلتا ہے وہ انہی کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ پر عشق کی معراج ہے، عشق کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آل بیت وہ ہیں جن پر عشق بھی ناز کرتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، وہ بھی اسی طرح امیر ترین تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، اور جب محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، محبت کو دیکھا، محبوب کے پیار میں غوطہ زن ہو گئے، غرق ہو گئے، سب کو چھوڑ دیا، 2 چادریں پرانی ماں نے دیں، اور نام عبداللہ ہے ذوالبجادین، 2 چادروں والے۔ اب یہ پھٹی پرانی چادریں پہن کر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا دیکھ کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے مصطفیٰ کریم وہ ہے جو مومنوں کی دل کا جو بوجھ ہے میرے مصطفیٰ کے دل پر بوجھ ہوتا ہے، وہ آپ کی طبیعت مبارکہ پہ گراں گزرتا ہے۔ اب حضرت ذوالبجادین جب آتے ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں والضحیٰ کے چہرے کا حسن نظر آتا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب نظر آتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب نظر آتے ہیں، کسی اور کو تکتے نہیں، اور عالم یہ ہے کہ جب بھی والضحیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے زبان سے اللہ 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 شروع ہو جاتا ہے۔ اذا رأوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو محبوب کے چہرے کو دیکھ کے بھی ان کو فوراً اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا، جاری ہو جاتا۔
یہ آج جو ہم اپنے بزرگوں کو اپنے مرشد کو دیکھ کے اللہ اللہ کا ذکر کرتے، یہ بھی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی سنت ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اللہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، یہ جدا نہیں ہے۔ معترض کو صرف اعتراض ہی بچتا ہے، پر عاشق کے لیے راہیں اللہ کھول ہی دیتا ہے۔ اب یہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبداللہ ذوالبجادین، اللہ اللہ کا ذکر اونچی آواز میں نہ کیا کر، کہیں دکھاوا نہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس کو مت روکا کرو، اس کے لیے دکھاوا نہیں ہے، اس کو صورت یار دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو صورت یار دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اے عمر ابن الخطاب اس کو مت روکا کیجئے۔ اور پھر وہ وقت آیا، حضرت ذوالبجادین دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہا رہے، اور جنت البقیع میں عبداللہ ذوالبجادین کی تدفین ہو رہی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں جو قبر میں اتارنے والے صحابہ تھے نا، فرماتے ہو میرے صحابہ میرے عبداللہ کو آہستہ آہستہ ہاتھ لگانا، یہ میرا عاشق ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کل میں ان کو منع کرتا تھا اونچی آواز میں ذکر نہ کیا کرو، آج وہی ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے عمر ابن الخطاب آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر ابن الخطاب آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا یہ محبوب کا عاشق تھا، آج محبوب قبر سے بیر فرما رہے، آہستہ آہستہ ہاتھ لگانا، تو قبر کے اندر کیسے محبوب اپنے غلام کی تکلیف کو برداشت فرمائیں گے؟ فرمایا یہ عاشق ہے، تو عاشق کو محبوب فرما رہے آہستہ آہستہ ہاتھ لگانا، کوئی سخت ہاتھ نہ لگے۔ تو میرا آج دل کر رہا ہے کاش عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ یہ عبداللہ نہ ہوتا، عمر ابن الخطاب ہوتا۔ کس پیار سے محبوب فرما رہے آہستہ آہستہ قبر میں اتارنا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آہستہ آہستہ قبر کے اندر اتارنا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھنا یہ جو محبوب کا عشق ہے نا، جب یہ دل میں آتا ہے اس کا حسن چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے، چہرے پہ عیاں ہو جاتا ہے۔ در بدر خانہ بخانہ تیری شہرت کے لیے ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دو شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کئی جگہ کہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ آپ کبھی نیٹ کو ہر وقت انگلی آپ کی چلتی رہتی ہے، سکون تو آتا نہیں، تو آپ کسی دن نا نیٹ پہ نکالیں، علماء اہل سنت کے چہروں کو بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھیں، اور دل کے اندر آپ سوچیں کہ حسین زیادہ کون ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کے سنی علماء کے چہروں پر عشق کا حسن نظر آتا ہے، ادب کا حسن نظر آتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نظر آتا ہے۔ یہ میں بانگ دوہل پوری جہاں بھی جس ملک میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں لوگوں اگر حق اور سچ کو دیکھنا ہے نا چہروں سے پہچانا کریں۔ آپ علماء ربانیین علماء حقہ کی صورتیں بھی دیکھیں، علماء سو کی بھی صورتیں دیکھیں، پھر دل کو کہیں آپ فیصلہ کریں ان میں حسین کون ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت امام محمد بڑے حسین ہیں۔ عیسائیوں نے کہا جناب اپنے جو وقت کے امام ہیں جن کا نام امام محمد ہے رحمت اللہ علیہ اس کو لائیے، اور ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، اگر وہ دلائل میں پختہ نکلے اور اصول مناظرہ کے ساتھ وہ جیت گئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسائیوں نے جب یہ دعویٰ کیا، لوگ اکٹھے ہو کے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور چلیے، وہ مناظرے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سفید کپڑے پہنے، امامہ شریف سر پہ باندھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے جب آئے، عیسائیوں نے ان کی وجاہت کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، ان کے امامہ شریف کو دیکھا، اور کہنے لگے ہم ان سے مناظرہ نہیں کرتے۔ او بھائی تم خود کہتے تھے مناظرہ کرنے، اب کیوں نہیں کرتے؟ کہتے رب کعبہ کی قسم جس کی امت میں محمد اتنا سونا ہو وہ اصل محمد کتنا سونا ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے امت میں محمد نام کے اتنے حسین ہیں، وہ امام الانبیاء خود کتنے حسین ہوں گے۔ یہ سارا حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے، جس کو ملتا ہے اس کے چہرے کو حسین بنا کے رکھ دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر میرے آقا جس پر توجہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ،
ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، غالباً جنگ تبوک تھی، تو راستے میں ایک چٹیل میدان کے اندر آپ نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد نا صاحب عرض کرنے لگے حضور بڑی پیاس ہے، اور پیاس سے جسم نڈھال ہو چکا ہے اور زبانیں خشک ہو چکی ہیں، گلے خشک ہو چکے ہیں، حضور مہربانی فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اے علی تم کچھ ساتھیوں کو لے جاؤ، دور چلے جاؤ، پانی مل جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہم بڑے دور چلے گئے، سخت گرمی تھی، پانی کہیں سے میسر نہ آیا، تو اب گرمی کی اور پیاس کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نہ سواری پر سوار ہو کے آ رہی ہے اور 2 خنجر سواری پہ لٹکائے ہوئے ہیں، اور جب ہم ان کے قریب گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، انہوں نے کہا پانی، اس عورت نے کہا یہاں سے دور ہے، اور آپ وہاں پہ جائیں گے تو پانی تو بڑی دور ہوگا، ہو سکتا ہے اتنی پیاس کی وجہ سے آپ وہاں نہ پہنچ پائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے کہا پھر ہمیں پانی دے دو۔ اس نے کہا یہ میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے پانی بھر کے جا رہی ہوں، تمہیں نہیں دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت علی پاک فرماتے ہیں ہماری اس عورت سے بحث ہوئی، پریشان ہو، یہ آخری بات ہے اور تقریر ختم۔ ہماری ان سے بحث ہوئی، ہم نے کہا چلو ایسا کرو، یہاں جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، تم ان کے پاس چلو، چلو پانی نہ دو وہاں تک چلو تو صحیح۔ کہتے ہیں ہم تبلیغ کر کے نا اس کو لے کے آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بے آب و گیا پہاڑیوں میں ایک اکیلی عورت، خنجر ساتھ ہیں تاکہ کوئی بندہ ان کے سامنے نہ جائے۔ ان کی مدبرانہ سوچ کو دیکھ کر اور ان کی بہادری کو دیکھ کے مولا علی فرماتے میں محو حیرت ہو گیا کہ اکیلی چٹیل میدان میں وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے پانی لے کے آ رہی ہے، یہ کتنا تدبر اور تفکر والی عورت ہوگی۔ کہتے جب جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لایا گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز تک پانی نظر نہیں آتا، یہ عورت ملی ہے، اس نے 2 مشکیں پانی کی بھری ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اسے کہو کہ تھوڑا سا پانی دے دے۔ وہ کہنے لگی میں پانی نہیں دیتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، اس کو کہو کہ اگر ہم تیری اس مشک سے پانی لے لیں اور پانی ختم نہ ہو تب تو پانی دے گی نا؟ جی کہنے لگے جی پھر دیکھو ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اس کی وہ جو مشک تھی چمڑے کی اس کو منہ لگایا اور اب پانی کو اپنے منہ مبارک کے اندر، دہن مبارک کے اندر ہلایا اور اس کو تبرک بنایا اور اسی مشک کے اندر انڈیل دیا اور نیچے کا ٹپ رکھ دو، بالٹیاں رکھ دو۔ کہتے پانی آ رہا ہے، انسانوں نے پانی پیا، صحابہ نے پانی پیا، محبوب کے غلاموں نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا۔ آخر یہ 2 مشکیں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں ہوتی، ایک مشک میں محبوب نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، کلی مبارک فرمائی تھی، اور 2 مشکیں تو اونٹ بھی پی جاتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہم ہزاروں صحابہ تھے، سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اور وہ مائی دیکھتی رہی، کبھی وہ ودھا کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی پانی کی مقدار کو دیکھتی ہے، کبھی میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی ہے، کبھی پانی کے معیار کو دیکھتی ہے، کبھی پانی کی کوالٹی دیکھتی ہے، کبھی کوانٹٹی دیکھتی ہے۔ یہ کوالٹی بھی وہ والا پانی پہلے سے زیادہ میٹھا بھی ہے، اور یہ اتنا تیزی سے پانی آ رہا ہے، برتن سارے ہو گئے، اور پھر صحابہ نے وہ پانی پیا، غسل کیا، پانی ختم نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی اس سے پوچھو کیا تیرا یہ پانی جو یہ مشک کے اندر تھا کوئی قطرہ کم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا قطرہ تو پانی کا کم ہوا نہ ہو، پر اس دل کے اندر محبت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جو حسین چہرے والے ہیں یہ کوئی سچے نبی ہو سکتے ہیں؟ کہا ہاں مائی تجھے نہیں پتا، یہی امام الانبیاء ہے، یہی وجہ تخلیق کائنات ہے، یہی امام المرسلین ہے، یہی سید المرسلین ہے، یہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے مکان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے لامکان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ وہ نبی ہیں، یہ ایک دلہا ہے، ساری کائنات اس کی باراتی ہے، ساری کائنات اس کی باراتی ہے۔ تو عزیزان محترم اب وہ چلی جاتی ہے، جب چلی جاتی ہے نا اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا بڑی دیر لگا دی، کہا دیر کو چھوڑو، کہا پانی لائیو، کہ پانی کو بھی چھوڑو، آج میں تمہیں ایک ماہ جبیں شہنشاہ حسینہ سید سرورہ کیا بتاتی ہوں کہ میں ایک ایسے حسین کو دیکھ کے آئی ہوں جن کے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے۔
تو انہوں نے کہا مائی پھر دیر کس بات کی ہے، اگر تو جا کے ان کے حسن کی ضیاءپاشیوں کو لے کے آئی ہے تو ہمیں بھی لے چل، پورے قبیلے کو جانے کائنات کے قدمین میں۔ پانی نہیں پیتے، آ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے پاک کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ جی کلمہ پڑھنا چاہتے۔ کس لیے؟ حضور آپ کے اختیارات کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا چاہتے۔ آپ پانی کو کم بھی نہیں ہونے دیتے، کائنات کو بھی سیراب کر دیتے، یہ آپ کے اختیارات نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔